العظيم صدق الله مولانا العظيم. منبر پر اور قبرص معززین مبلغین بالخصوص عالم نبی حضرت مولانا اشفاق صاحب قبلہ، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میری آواز کو دور و دراز اپنے گھروں میں سننے والوں سننے والیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے درود و سلام جیسے میں پڑھاؤں، آپ بھی آواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری گفتگو کا عنوان توحید ہے۔ اکثر اہل سنت و جماعت کو یہ تانا ملتا ہے کہ جب دیکھو یہ نبی کی باتیں کرتے ہیں، ولیوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے۔ الحمدللہ برسوں سے سنی دعوت اسلامی کا یہ معمول رہا ہے کہ اس شہید چوک پر جو ہماری پہلی مجلس ہوتی ہے، جو پہلی محفل ہوتی ہے، وہ اللہ کی توحید کی ہوتی ہے۔ دوسری محفل ذکر مصطفیٰ، تیسری ابو بکر صدیق کی یاد، چوتھی عمر فاروق اعظم کی یاد، پانچویں حضرت عثمان غنی کی یاد، چھٹی مولا علی کی یاد، اور پھر سیدہ فاطمہ، حسنین، کریمین اور کربلا کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور یہ فرق ہے ہماری محفلوں میں، اہل سنت کے محفل میں اور اہل تشیع کی محفل میں، کہ وہ صرف حسین حسین کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں، لیکن ہم پہلے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر مصطفیٰ کے کرم کی باتیں کرتے ہیں، پھر یاد ابو بکر و عمر و عثمان کرتے ہیں، اور پھر یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ میری گفتگو بہت اہم موضوع پر ہے، اور آج انشاءاللہ رب العزت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم سے زیادہ کوئی نبی کو یاد نہیں کرتا، اور نبی کے عشق کے معاملے میں، نبی کی محبت کے معاملے میں، نبی کی تعظیم کے معاملے میں ہم بڑے سخت ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی توحید کے معاملے میں بھی ہم سخت ہیں۔ اور آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ یہ محسوس کریں گے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے میرے آقا کی شان کو گھٹانے کی جو تم نے ناپاک کوشش کی وہ کی ہی، ارے تم تو میرے رب کی توحید کے بھی خوگر نہیں ہوئی۔
تم تو میرے رب کی عظمتوں کو بھی نہیں سمجھتے، میرے رب کی عظمتوں کو بھی نہیں مانتے۔ اور خدا کی قسم جیسی توحید اہل سنت و جماعت کے لوگ مانتے ہیں، ایسی توحید دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم سے کہتے کہ یہ اللہ اللہ نہیں کرتے، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ہر سنیچر کو آ جاؤ الحمدللہ ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہم تمہارے لیے نہیں کرتے۔ ہم جس کے بندے ہیں ہم اس کی یاد کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ محرم شریف میں میری کم نصیبی ہے کہ میں آپ کو زیادہ دن یا زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا، لیکن آج انشاءاللہ آپ مجھے سنیں گے اور ایک اور دن انشاءاللہ آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہوگی، اور پھر انشاءاللہ میرے علاوہ دوسرے علماء مبلغین سے انشاءاللہ رب العزت آپ ذکر سنیں گے۔ قرآن مقدس سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ نے حضور کو یاد دلایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور وہ نصیحت کرتا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے آگے اور آیت نمبر 15 میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اور اگر لوگ کوشش کریں کہ تجھے اس بات پر آمادہ کرے کہ تو میرا شریک کسی کو ٹھہرائے تو ان کی باتیں مت مان، اللہ نے منع کیا۔ اور اسی قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کی ذات میں اگر کوئی شرک کرے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اگر اللہ چاہے تو معاف کرتا۔ اپنے قرآن میں اللہ نے اس کی تاکید کی کہ میں شرک کو معاف کرنے والا، جس نے میری ذات میں شرک کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ فرماتا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں۔ اسی طریقے سے سورہ زمر آیت نمبر 39، ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے یہاں پر مشرکین مکہ کی وہ بات بیان کی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی کو خدا کہتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان بتوں کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت وسیلہ بن جائے ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں،
اور اس چیز کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے آپ بٹھا لیں، عبادت اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت ہے ہی نہیں۔ جو معاذ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، چاہے وہ انبیاء اللہ ہو یا غیر اللہ یا اہل اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، وہ بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت صرف ایک اللہ کی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسلام کی جو 5 بنیادی باتیں ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ توحید و رسالت ہے، اللہ کو ایک ماننا اور حضور کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا، بندہ ماننا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قسم خدا کی اس کلمے نے شرک کا قلعہ کما کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، بندگی کے لائق، ورشپ کے لائق، وندنا کے لائق، پوجا کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی ذات ہے کہ جس کی پوجا کی جائے، جسے سجدہ کیا جائے، تو وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات میں نہ کوئی اللہ کے برابر ہے، نہ اللہ جیسا ہے، نہ اللہ کا پارٹنر ہے، اور نہ اللہ کی صفات میں کوئی اللہ جیسا ہے یا اللہ کے برابر ہے یا اللہ سے بڑا ہے یا اللہ کا شریک ہے۔ شرک بالذات یہ بھی کفر ہے، اور شرک بالصفات۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اس نے اس پوری کائنات کو خلقت بخشی، اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا، اس نے تنہا یہ کام کیا، اور اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا بندگی بھی اسی کی ہوگی جس نے تخلیق کی، بندگی بھی اسی کی ہوگی جس نے زندگی دی ہے، بندگی بھی اسی کی ہوگی جو ہمیں کھانا دیتا ہے، بندگی بھی اسی کی ہوگی جس نے ہمیں سانسیں دی، ہوائیں دی، زندگی دی۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے، نبی کی سنت نے دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس عقیدے سے ہٹ کر اگر کسی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے کسی نبی کو، کسی مقرب کو، کسی فرشتے کو بندگی کے لائق سمجھ لیا، اللہ کے جیسا سمجھ لیا، اللہ کے برابر سمجھ لیا، تو یہ شرک ہے، اور اللہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے۔ کفر یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کا انکار کرنا، جو اللہ کی بات کو ٹھکرائے وہ مشرک، وہ کافر، اور جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شامل کرے، کسی کو انٹرفیئر کرے، وہ مشرک۔ شرک کی تعریف آپ سمجھ گئے؟ آپ ایک مرتبہ بابا سے بلند کہہ دیں کہ عبادت کے لائق کون ہے، اور بلند آواز سے عبادت کے لائق کون ہے، اور بلند آواز سے عبادت کے لائق کون ہے۔ الحمدللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔
اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جسے سجدہ کیا جائے، جس کو جو ہے عبادت میں شامل کیا جائے۔ بندگی اللہ کا ہے۔ اور جو مکے کے مشرکین کا شرک تھا، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ عبادت میں بھی بتوں کو شامل کرتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ کے علاوہ ان بتوں کو بھی اس لیے پوج رہے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو چیز سمجھنی ہے اور جو چیز مجھے آپ تک سمجھانی ہے وہ یہ، ایک آیت پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور مانگنا مدد یہ بھی صرف اللہ سے۔ اور یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایسے ہی اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے، ہم کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عزت بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، اور ایسی بھونڈی توحید بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر اس کی آڑ میں تلخیص رسالت کی جا رہی ہے، اور وہ بدنام زمانہ کتاب جسے تقویت الایمان کہتے ہیں، اسماعیل بہلوی کی، اس نے لکھا کہ کوئی مخلوق چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ ثم اللہ۔ توحید بیان کرنے کے لیے یہی طریقہ تمہارے پاس رہے گا کہ تم اللہ کی بڑائی کی آڑ میں مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، اس میں سب آ گئے، پیغمبر بھی آ گئے، اللہ کے ولی بھی آ گئے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یعنی اللہ عزت والا اور پوری دنیا ذلیل، یہ کانسیپٹ دیا گیا۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا نا، ہم جیسی توحید مانتے ہیں، الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، نہ ایسی توحید کسی اور مکتبہ فکر میں آپ کو ملے گی، اور جیسے ہم خدا کی عزت اور عظمت کرتے ہیں دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا۔ کیسی توحید؟ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ لکھ دیا کتاب میں، فتاوی رشیدیہ میں، تالیفات رشیدیہ میں کیا لکھا؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ توحید کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کے عقیدے بتا رہا ہوں، اور اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اے زمانے والوں
اللہ کی توحید ایسے بیان نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں ایسے جملے استعمال کیے جائیں. اسماعیل دہلوی اہل حدیث کا ایک رسالہ نکلتا ہے یہ روزہ، وہ لکھتا ہے کہ اللہ کا جھوٹا ہونا ممکن ہے. پتا نہیں اللہ کی شان انہوں نے کیا سمجھی، اپنی کتابوں میں لکھا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پیر پھیلائے گا. استغفر، یہ اللہ کے حوالے سے جسم کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ذات واجب الوجود کو کہتے ہیں جو ہر نقص سے پاک ہے. آپ ان کے حضرت جی حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا صرف ترجمہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ کافروں نے اللہ سے مکر کیا، اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا. کافروں نے دغا دی، اللہ نے بھی دغا دی. کافروں نے ہنسی کی تو اللہ نے بھی ان کی ہنسی کی، ٹھٹا اڑایا. کیا اللہ کی شان کے لائق یہ جملے ہیں؟ آج صرف اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی بات نہیں کرنی. اور یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی بندگی کیسی ہونی چاہیے اور حقیقی معنوں میں اس کی توحید کیا ہے. کافروں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتایا، یہ عالم دین میرے ساتھ بیٹھے، اگر میں ان کے حوالے سے مکر کا لفظ، دغا کا لفظ، ٹھٹا کا لفظ، دھوکے کا لفظ استعمال کروں تو کیا یہ ان کی توہین نہیں ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتایا، جواب ہے یا نہیں؟ اب وہ لوگ جو مولوی اشرف علی تھانوی کے پیچھے آنکھ بند کر کے لگے ہوئے ہیں، وہ مجھے جواب دے کہ آج اگر تمہارے والد محترم کو کہا جائے کہ تمہارے ابا نے مکر کیا یا دغا دی یا دھوکہ دیا یا چال بازی کی یا ٹھٹا یا ہنسی کی، کیا آپ کو یہ جملے آپ کے ابا کی شان میں گستاخی اور توہین کے نہیں لگیں گے؟ عجیب بات ہے کہ آپ کے ابا تو ٹھٹا نہیں کر سکتے، کسی کی ہنسی نہیں اڑا سکتے، ہنسی سے پاک ہے، دغا سے پاک ہے، مکر سے پاک ہے، دھوکے سے پاک ہے. اور معاذ اللہ وہی جملہ تم ہمارے خدا کے بارے میں کہو، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ نہ ہم شان مصطفیٰ میں کوئی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں، نہ شان خدا میں کوئی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں. ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ کے حوالے سے کوئی اس قسم کا غلط عقیدہ بیان کرے گا ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. ارے تمہارے ابا کو ہی کہہ دیں تو تمہارے ابا تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آپ کو تکلیف ہوگی ہے؟ جواب دے مجھے، ایمانداری سے جواب دے، دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دے. نادانوں، ظالموں، تمہارے باپ کو کوئی کہے کہ تمہارا باپ جھوٹا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور تم ہمارے خدا کے بارے میں کہتے نہیں، اپنی کتابوں میں لکھ مارا ہے اور آج بھی وہ کتابیں چھپ رہی ہے اور تم ان مولویوں کے پیچھے چل رہے ہو. ہم کیسے برداشت کریں؟ کیسے برداشت کریں؟ تم نے اللہ کی شان کو سمجھا؟ اللہ ہر نقص سے پاک ہے.
ہم کہتے سبحان ربی الاعلی، پاکی ہے اسے جو پالنے والا سب سے اعلیٰ ہے۔ اب میں یہ کہوں گا چلتے چلتے کہ یہ تمام چیزیں اچھا آئی کہاں سے یہ چیز میں آپ کو بتاؤں۔ مجھے ان کی تعریف کرنی ہے، سمجھیے نا بات سمجھیے، ان کی تعریف مجھے کرنی ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں ان کی گستاخی کروں گا تو ہی ان کی تعریف ہو؟ نہیں۔ آج تم اللہ والے بن رہے ہو، اللہ کی توحید کی باتیں کر رہے ہو، اللہ کی شان کے حوالے سے کہہ رہے ہو، آج بھی تعلیفات رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ، اسماعیل دہلوی کا یک روزہ، یہ تمام چیزیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کے حوالے سے یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک عقیدہ ہمارا اللہ کے حوالے سے میں بتا دوں، اللہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، جسم، جسمانیات سے پاک ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے لیس کمثلہ، اس کے جیسا کوئی نہیں، اور کوئی دنیا میں ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جس کی مثال دے کر ہم اللہ کو سمجھا سکیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کوئی ایسی شے دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور یہی تو ایک مستشرق نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ نبی نے جس اللہ کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نراکار، درلبھ، نراکار، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، طاقت ہی نہیں ہے اسے دیکھنے کی۔ وہ اتنا عظیم ہے جو رب السماوات والارض ہے۔ ارے اس کے آسمانوں کو دیکھو، جس نے یہ نیلی فلک کی چادر تان دی، اس رب کی عظمتیں کتنی بلند ہوگی، کیا شان ہوگی میرے خدا، کیا عظمت ہوگی میرے رب۔ ارے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا، اس کی غذا پہلے ہی ماں کے تھنوں میں دے دیتا ہے۔ پتھر کے اندر نہ ہوا پہنچ رہی ہے نہ پانی، وہاں بھی ایک کیڑا ہے جو زندہ ہے، اسے بھی میرا رب رزق پہنچا رہا ہے۔ ارے ڈسکوری، یہ سائنسدان حیران ہے، اسی لیے کہا اس کی تخلیق کو دیکھو، وہ کیسا کریٹر ہے، اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، گمراہ ہو جاؤ۔ اس نے جو بنایا ہے اس کی تخلیق کو دیکھو تو اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ اور صحابہ اللہ کی عظمت ایسے نہیں بیان کرتے تھے جیسے اسماعیل دہلوی کرتا ہے کہ اللہ کی شان کے آگے کوئی مخلوق ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، چمار سے زیادہ سے نہیں۔ صحابہ کی تعریف یہ تھی، اور صحابہ کا عمل یہ تھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کتنا عظیم ہے جس نے آدم کو صفی اللہ بنایا۔ وہ ذلیل نہیں کہتے تھے پیغمبروں کو، وہ عظیم کہتے تھے پیغمبروں کو۔ اللہ کتنا عظیم ہے جس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، جس نے عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا۔ حضور آ گیا، محفل چل رہی ہے، ذکر چل رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ حضور ہم نبیوں کی شان بیان کرتے، وہ رب کتنا عظیم ہے، اتنا عظمت والا رب ہے۔ کہا یقیناً
वैसे ही थे। तुमने कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हाँ वो ऐसे ही थे। मूसा कलीमुल्लाह, हाँ वो ऐसे ही थे। ईसा कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह, हाँ वो ऐसे ही थे। अला व अना हबीबुल्लाह, मगर अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है, जलील नहीं बनाया, हबीब बनाया, हबीब बनाया। और सुनो, सहाबा जब कभी मस्ती में आते ना, अल्लाह की तारीफ करते, मौला तू कितना अजीम है कि तूने हमें मोहम्मद की गुलामी अता फरमाई, मोहम्मद जैसा पैगंबर हमें अता फरमाई। और इसी वाक़ये को जब इमाम ने सुना बरेली की धरती से तो पुकार उठा। अरे अलग अलग तारीफें लोगों ने की अल्लाह की। किसी ने कहा अल्लाह वो है जिसने गाय बनाई, गाय बहुत अजीम है, बहुत अजीम। अभी कल बात चल रही थी, अमावस के दिन अगर कोई उसका गोश्त खा ले तो उस पर जादू असर नहीं, बड़ी फजीलत है उसकी। अल्लाह ने उसके नाम की बकरा पूरी एक सूरत नाज़िल फरमाई। उसका दूध कैसे निकलता है, उसके दूध की बरकतें क्या है, उसकी अल्लाह ने जिक्र कुरान में किया। तब किसी ने उसको देखा तो कहा अल्लाह कितना अजीम है जिसने गाय बनाई। और उर्दू की किताब में आपने पढ़ा होगा, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। किसी ने पहाड़ों को देखा, कहा रब कितना अजीम है जिसने ऐसे पहाड़ बनाए। किसी ने जमीन को देखा, और अल्लाह ने कुरान अफला, कि तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने जमीन को कैसे जो है इस्तेमाल कर दिया, पहाड़ों को कैसी बुलंदी दी, ऊंट को कैसी बुलंदी दी। ये अल्लाह ने जिक्र किया, इसमें गौर करो तुम। अफला यतदब्बरून अफला यतफक्करून, इसमें गौर क्यों नहीं करते? लेकिन सुनो, ये सारी नेमतें अपनी जगह, लेकिन अगर मोहम्मद ना आते, मोहम्मद ना होते तो सहाबा समझ गए अल्लाह तू कितना अजीम है कि तूने इस अजमत वाले पैगंबर का उम्मती हमें बना दिया। ये तरीका था साहबा। इमाम ने देखा यार लोग अलग अलग तारीफें कर रहे हैं, इमाम ने भी कलम उठाया। इमाम ने कहा वही रब है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, वही रब है। हुजूर आप खुद से नहीं बने हैं, हमारा अकीदा ये नहीं है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। भाई मिसाल के तौर पर मैंने माइक बनाया, टेबल बनाया, कुर्सी बनाई, स्टूल बनाया, स्पीकर बनाए, ये तमाम चीजें बनाई, लेकिन मैंने एरोप्लेन भी बनाया। तो आप तारीफ जब करोगे मेरी तो क्या करोगे? इन्होंने तो एरोप्लेन बनाया, ऊंची चीज की तरफ निस्बत दी जाती है। यकीनन ये मेरे रब का करम है कि उसने हमें कुरान दिया, इस्लाम दिया, ईमान दिया, बीवी दी, बच्चे दिए, माँ बाप दी, दौलत दी, घर दिया, रिश्तेदार दिए, सासें दी, ईमान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन सबसे बड़ा एहसान उसका ये है कि उसने हमें मोहम्मद की गुलामी अता की। हम अपने रब का शुक्र ऐसे अदा करते हैं, हम अपने रब की तारीफ ऐसे करते हैं। और अब वक्त की तंगदामनी को मद्देनजर रखते हुए शिर्क की हकीकत क्या है वो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज बहुत सारी आयतें पढ़ी जाती हैं। मिसाल के तौर पे कहा जाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। समझाया ये जाता है कि भाई मदद भी सिर्फ अल्लाह से मांगो और इबादत भी सिर्फ अल्लाह की है।
اگر آپ نے اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کی تو آپ مشرک، اور اللہ کے علاوہ آپ نے کسی اور سے مدد مانگی تو آپ مشرک۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کو بڑا کیسے مان لیا؟ اللہ بڑا، باقی سب چھوٹے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا مت کہو، بڑا مت مانو۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا کہہ دیا تو شرک، یہی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس کی آیات سے دیکھیے، میں قرآن سے یہ گفتگو اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ویسا ہی ہے جیسا عقیدہ ہمیں اللہ کی کتاب قرآن نے عطا کیا، اور ہم اسی پر قائم ہیں۔ ہم اللہ کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا بولیے۔ بسم اللہ شریف کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ذرا بلند آواز سے کہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں خوبیاں اسے جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام عالمین کا، ٹھیک ہے؟ یہی کہتے ہیں۔ اب آئیے سورہ یوسف کھولیے، سورہ، توجہ ہے آپ کی، یہ تقریریں جذبات میں نعرے لگا کر کے اس کو بھلا دینے والی نہیں ہے، اسے محفوظ کرنا ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم کیسی توحید مانتے ہیں اور وہ کیسی توحید۔ سورہ یوسف میں دو جگہ لفظ رب آیا، ایک مرتبہ تو حضرت یوسف نے جب وہ جیل سے روانہ ہو رہا تھا ان کا ساتھی، تو حضرت یوسف نے یہ جملہ استعمال کیا کہ جب تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہو تو میری بھی سفارش کر دیا، کہہ دینا بھائی ایک قیدی ہے جسے بلا وجہ گرفتار کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن قرآن بیان کر رہا ہے جملے سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف نے کہا اپنے رب کے سامنے، یعنی بادشاہ کو کیا کہا؟ رب۔ ذرا زور سے کہہ دے، کیا کہا؟ رب۔ غور سے سننا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے بھی جو یوسف کی بات تھی وہ دہرائی، مگر وہ جو یوسف کا صاحب تھا، جو صاحب سجین تھا، وہ بھول گیا اپنے رب کو کہنا ہے۔ اللہ رب ہونے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھول گیا اپنے رب کو کہنا، بادشاہ کو رب کہا۔ پھر ہم ایک دعا کرتے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہے نا یہ؟ اے اللہ تو ہم پر ایسے، تو ہمارے ماں باپ پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پہلا رب اللہ کے لیے اور دوسرا جو رب ہے وہ ماں اور باپ کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں ماں کو بھی رب کہا، باپ کو بھی، زور سے بولیں، رب کہا۔ آج توحید سمجھنا ہے، آج یہی تو کہا جا رہا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ بندہ نواز ہے، اللہ غوث اعظم ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اور آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہہ دیا تو شرک۔ اللہ کے علاوہ آپ نے اجمیر والے خواجہ کو
کو غریب نواز کہہ دیا تو شرک، بغداد والے عبد القادر کو دستگیر کہہ دیا، غوث اعظم کہہ دیا تو شرک، حضور کو حاجت روا کہہ دیا، مشکل کشا کہہ دیا، دافع بلا کہہ دیا، شفا دینے والا کہہ دیا تو شرک۔ یہی تو سمجھایا جا رہا ہے، یہی تو ڈیفینیشن دی جا رہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بچہ دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مارنے والا نہیں۔ بے شک ہمارا رب ویسا ہی ہے کہ ہمارا رب حاجت روا، مشکل کشا، دافع بلا، شافع الخطا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اس نے وہ جو کرتا ہے کسی کی مدد سے نہیں کرتا، اپنی ذات سے کرتا ہے۔ اسے کسی نے حاجت روا بنایا نہیں ہے، مشکل کشا بنایا نہیں ہے، اور جو ہم غریب نواز، بندہ نواز، غوث پاک ان کے حوالے سے جو عقیدہ رکھتے ہیں، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے میرا مصطفیٰ بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، دافع بلا ہے، شافع خطا ہے۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں، اگر اللہ کی عطا ہٹا دی جائے یا یہ کہا جائے کہ نبی کے پاس جو پاور یا جو اختیار ہے وہ بغیر اللہ کے عطا کے ہے، از خود ہے، تب شرک ہے۔ لیکن ہم ایسا مانتے نہیں۔ اب قرآن میں کتنی جگہ رب کا لفظ آیا؟ زور سے بولو۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اور قرآن ہی سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ 4 جگہ رب کا ذکر آیا، 2 جگہ تو بادشاہ کے لیے، جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے لیے لفظ رب آیا قرآن میں، آیت ہے، اور ایک جگہ ماں کے لیے، ایک جگہ باپ کے لیے، اور ایک اللہ کے لیے۔ اب آدمی کنفیوز ہو گیا، یار حقیقت میں رب کون ہے؟ اللہ رب ہے، مصر کا بادشاہ رب ہے، یا ماں باپ رب ہے؟ امام شافعی تو کہتے ہیں کہ جب تک اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہ کرو نا نماز میں، تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ تمہاری نماز مکمل، یعنی ہر نماز میں دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو بھائی کہیں شرک تو نہیں ہو رہا؟ یہی دعا آپ کر رہے ہو، روزانہ کہہ رہے ہو، اپنی ماں کو بھی رب کہہ رہے ہو، باپ کو بھی رب کہہ رہے ہو، اور جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ یوسف پڑھ رہا ہے، وہ بادشاہ کو ایک بار نہیں، مصر کے بادشاہ کو 2 بار رب کہہ رہا ہے۔ تو کیا شرک ہو گیا مولانا؟ اب آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، بات وہ نہیں ہے۔ بھائی قرآن شرک کی تعلیم دیتا ہے کیا؟ قرآن شرک ختم کرنے کے لیے ہے، تو پھر یہ قرآن جو شرک ختم کرنے کے لیے ہے، وہ بادشاہ مصر کو رب کیوں کہہ رہا ہے؟ ماں کو رب کیوں کہہ رہا ہے؟ باپ کو رب کیوں کہہ رہا ہے؟ تو آپ تعویل کرو گے، کہے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ سمجھنا بات، رب کا مطلب ہے، زور سے بولو، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ تو اللہ نے ماں باپ کو رب اس لیے کہا کہ بچے کے پالنے والے ماں باپ، بادشاہ کو رب اس لیے کہا کہ رعایا کا پالنے والا بادشاہ ہے، اور خود کے لیے اللہ نے رب العالمین کہا کہ بادشاہ کو بھی میں پالتا ہوں، ماں باپ کو بھی میں پالتا ہوں،
ساری کائنات کو میں پالتا ہوں. تو اس لیے شرک نہیں ہے. واہ جناب واہ, یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نبی کو مشکل کشا کہہ دیا تو فتویٰ شرک کا مت لگاؤ, ذرا ٹھہر جاؤ اور پوچھو تو صحیح کس نیت سے کہا, کیا سمجھ کے کہا. اگر یہ سمجھا کہ اللہ کی عطا سے نبی بھی مشکل کشا ہے تو شرک نہیں ہے. جیسے اللہ کی عطا سے بادشاہ رب ہو سکتا ہے, اللہ کی عطا سے ماں باپ رب ہو سکتے ہیں, ایسے ہی اللہ کی عطا سے میرا مصطفیٰ بھی ہمیں پالنے والا ہو سکتا ہے, غریب نواز بھی عطا کرنے والا ہو سکتا ہے, غریبوں کو نوازنے والا ہو سکتا ہے. یہ ایک مثال بھی. آؤ دوسری مثال بھی. سورہ نساء آیت نمبر 149, سورہ یونس آیت نمبر 65, سورہ فاطر آیت نمبر 10. تقریباً مضمون ایک ہے. مضمون کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 139. اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے, بہت غور سے سنیں. مولا کریم ارشاد فرماتا ہے, العزت فإن العزت للہ جمیعا, فإن العزت للہ جمیعا. تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. کہہ دو بلند آواز سے, آج توحید کی بات ہو رہی ہے, میرے رب کی تعریف کرو. ارے تم نہیں جانتے ہم اپنے رب کی تعریف کیسے کرتے ہیں. کوئی نعت پڑھتا ہے نا, کوئی نعت پڑھتا ہے تب بھی ہمارا مجمع کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ سبحان اللہ. پڑھنے والا نبی کی نعت پڑھتا ہے اور سننے والے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تم ہم سے, ہمارے مقابلے میں تم کہیں نہیں آ ہی نہیں سکتے. ہم ایسے اللہ کے ماننے والے ہیں. خدا کی قسم ہماری توحید میں شک کرتے ہو, تانا دیتے ہو. ارے جاؤ آئینے میں منہ دیکھو. خدا کو جھوٹا بولنے والوں, خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والوں کہ وہ زنا بھی کر سکتا ہے, جاؤ توبہ کرو. ہمارے سامنے آ رہے ہو تم, یہ تو توحید کی بات ہے. ارے ہم جیسی بات کرتے ہو ایسی بات کوئی کر کے بتائے. صبح سے شام تک ہم اپنے اللہ کا ذکر, اپنے اللہ کو یاد کریں. اس رب کے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے. ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. ہم محمد کی تعظیم کرتے ہیں, نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں, لیکن پھر بھی انہیں سجدہ نہیں کرتے. سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں, عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں. اب اس آیت پر ان العزت للہ جمیعا, یہ مولانا بیٹھے ہوئے, ان سے آپ پوچھئے. فا تاکید, ان بے شک, تاکید کے ساتھ بے شک, یہ جتنی بھی عزت ہے نا للہ, صرف اللہ ہی کے لیے. جمیعا, پھر جمیعا بھی کچھ بچا, کسی اور کے لیے کچھ بچا؟ ارے بولو نا, نہیں. ایسے ہی سورہ یونس آیت نمبر 65, سورہ فاطر آیت نمبر 10. اب آج کے بعد اس آیت کو پڑھنے کے بعد خبردار, اللہ کے علاوہ کسی کو عزت والا مت بولنا ورنہ پکڑ لیں گے. ہاں, تمہارا مفتی بھی ذلیل ہے بھائی. جب عزت کس کے لیے تو تیرا مفتی اللہ ہے, پھر کیا ہوا؟ بولو نا,
یہ میں آپ کو چوٹ دے رہا ہوں نادانوں، اگر ایسے جملے ہم تمہارے مفتی کے لیے یا تمہارے امیر جماعت کے لیے کہے تو تمہیں چنکا لگتا ہے، اور وہ جملے تم ہمارے نبی کے لیے کہو، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ روٹی بوٹی کی بات نہیں ہے بھائی، اس کو یہ بمبئی سے آیا ہے، پیسوں کے چکر میں پیسے کو لات مارتا ہے، بھاڑ میں جائے تمہاری دولت، سب سے بڑی دولت توحید باری تعالیٰ کی ہے اور عشق مصطفیٰ کی، سب چیز چھین جائے، اللہ ہم سے عشق رسول نہ چھین، جو ادب ہمارے دل میں حضور کا وہ نہ جائے۔ تین جگہ یہی آیت ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس سے ملتی جلتی ہے، ایک جگہ فَإِنَّنِي، لیکن یہ ہے الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ تو اب وہی امپلیمنٹ کرو جو تم کرتے ہو، اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف اللہ ہی کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کو مددگار مان لیا، آپ مشرک ہو گئے، ایمان سے نکل گئے، ایمان کا جنازہ نکل گیا، اللہ ہی عبادت کے لائق، اللہ ہی مدد کے لائق، یہ آیت بھی بتا رہے ہیں اللہ ہی عزت کے لائق۔ پھر پوری دنیا والے کیا ہوئے؟ تمہارا باپ بھی عزت کے لائق نہیں رہا، تمہاری ماں بھی عزت کے لائق نہیں رہے، اگر یہی مطلب سمجھا جائے۔ اب آپ کہیں گے یار ایسی بات نہیں ہے، تو اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے سے آنا پڑے گا، پیچھے سے آنا پڑے گا۔ پیچھے سے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے اور نہ انہیں راہ دکھائے۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے بشر المنافقین، خوشخبری سنا دو منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ اس لیے عذاب ہے الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمْ هُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ جو مسلمانوں کو چھوڑ کے کیا ان کے پاس؟ نہیں، عزت کافروں کے پاس نہیں ہے، عزت ہے تو اللہ کے ماننے والوں کے پاس ہے، اور ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ عزت والا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہرگز کہ نبی ذلیل ہوں گے، نہیں۔ ہاں، جو اللہ کے مقابلے میں ٹکرا جائے، من دون اللہ ہو جائے، سمجھ گئے، جو پھر جائے اللہ سے، وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ بھی عزت والا، رسول بھی عزت والا، اور مومنین بھی عزت والے۔ اور زور سے بولو۔ ایک آیت اور سن لیں بس، ایسے تو پورا قرآن بھرا ہے، اور اگر میں بولتا رہوں تو کم و بیش 2 بج جائے اس موضوع پر، اتنا کچھ اس قرآن میں موجود ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، میں ان سب کو چھوڑ کر کے ایک آخری مثال پہ آ رہا ہوں۔ صرف نام سیم ہونے سے انسان کے اوپر آپ شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔
اچھا ایک سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ زور سے بولو نا، حافظ کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کا حافظ کون ہے؟ زور سے بولو اور بلند آواز سے بولو۔ مولانا اشفاق کو آج کے بعد حافظ مت بولو، حافظ اللہ۔ ہر سال دارالعلوم دیوبند سے کہتے آج 1000 حافظ نکلے، ارے یار حافظ اللہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو پوری دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنے حافظ کہنے والے ہیں وہ مشرک ہو گئے۔ بھئی جب حافظ اللہ ہے تو ان کو آپ نے حافظ کیسے کہہ دیا؟ بھائی ان کو کیسے حافظ کہہ دیا؟ ہاں قرآن تو کہہ رہا اللہ حافظ ہے۔ پھر آپ یا کہو کہ نہیں بھائی بات یہ نہیں ہے جی، اگر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے نا تو اللہ کے علاوہ کسی کو حافظ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن پوری دنیا کر رہی ہے یار۔ جس کو دیکھو حافظ صاحب آپ نے سجدہ نہیں کیا آج بھول گئے، ہر تراویح کی نماز پڑھانے والا حافظ، تو بھائی اتنا بڑا شرک وہ بھی دارالعلوم سے ہو رہا ہے، مدرسے سے ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ ہے اور اللہ کے علاوہ کتنے حافظ بنا لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات سمجھیے، اب جیسے یہ بات کہو گے تو اونٹ آئے گا پہاڑ کے نیچے، اور الحمدللہ یہ پہاڑ گنج ہے، یہاں تو اچھے اچھے اونٹوں کو آنا پڑتا ہے، الحمدللہ۔ کہیں بھی کچھ بھی کر لے لیکن اس پہاڑ گنج میں تو ہر اونٹ کو پہاڑ کے نیچے آنا ہے۔ دنیا بھر میں مفتی بنا پھرا رہے لیکن یہاں نہیں چلنے والی، اس لیے کہ یہاں الحمدللہ روایتوں کے ماننے والے نہیں ہیں، قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، نبی کی حدیث کے ماننے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ میری بات وہ ہے کہ اللہ تو حافظ ہے، اللہ حقیقی حافظ ہے، حقیقی حافظ اللہ ہے، لیکن اللہ نے ہی اپنی عطا سے ان کے سینے میں قرآن ڈال دیا، اس لیے ہم انہیں بھی حافظ کہتے ہیں۔ یار پھر ہم پہ کیوں فتوے لگاتے ہو؟ تمہارا سوال تمہارا جواب۔ اگر مولانا اشفاق حافظ ہو سکتے ہیں تو اگر میرے امام نے کہہ دیا حافظ و ناصر ہو تم، حامی و ناصر ہو تم ہو تو پھر خوف کیا؟ تم پہ کرے درود تو شرک کہاں سے آ گیا؟ میرے امام کے ہدایت بخشش کو یہ ظالم کہتے شرکیہ اشعار۔ او بھائی امام کے اس غلام سے ذرا بیٹھ کے بات کر لے، سارے ساتوں طبق روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ امام شرک نہیں، ارے امام نے تو شرک کی کاٹ کی، جب نبی کی شان بھی بیان کی نا کیا کہا تھا؟ سرور کروں تو مالک و مولا کروں، باغ خلید کا گلے زیبا کروں، صبح وطن پہ شام غریباں کروں شرف، بےکس نواز گیسوں والا کروں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کو چن کے
سدا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہے، کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن اتنا کچھ نبی کو کہہ دیا تو کہیں کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، لیکن سن لو وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات۔ تم چلے یہ منہ اور مسور کی دال، نبی کی شان کو توڑنے اتنا 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 استغفر۔ اور سنو، معاذ اللہ اگر ہم نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کے بارے میں کچھ کہہ دیا نا تو کہتے ہیں کہ شیطان کا علم تو وسیع ہے، ملک الموت کا تو علم وسیع ہے، لیکن کہتے ہیں براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ حضور کے علم کی وسعت ماننا شرک ہے۔ حضور کے علم کی وسعت ماننا شرک ہے۔ اور یہ اشرف علی تھانوی، پتہ نہیں اس نے کیا جادو کر دیا ہے ان پر، یا نبی اتنا نہیں کہتے جتنا تھانوی کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس نے تو حد ہی کر دی۔ حفظ ایمان، حفظ الایمان اس کی کتاب ہے، اس میں کسی نے پوچھا کہ بھئی حضور کے علم غیب کے بارے میں کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کل علم غیب تو حضور کو نہیں کہتے، اگر تھوڑا سا بھی مان لیا جائے نا حضور کو علم، کہتے ہیں اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو غیب، ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا علم نبی کے پاس ہے ایسا علم تو ہر پاگل کے پاس ہے، استغفر، ہر بچے کے پاس ہے، ہر چار پیر والے جانور کے پاس ہے، اور ہر مجنون کے پاس ہے، اور ہر جانور کے پاس ہے، بہائم۔ استغفر، مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا ایسا آدمی ایمان میں رہ سکتا ہے؟ پھر میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کے باپ کے بارے میں یہ کہوں، آپ کے باپ کے پاس جتنا نالج ہے نا اتنا تو پاگل کے پاس ہے، اتنا تو وہ کتے کے پاس بھی ہے، جانور کے پاس بھی ہے، سور کے پاس بھی ہے، مجنون بچوں کے پاس بھی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ آپ کے باپ کی گستاخی نہیں کہو گے؟ بولو، زور سے بولو۔ ارے تمہارے باپ کے بارے میں کہے یا تمہارے مفتی کے بارے میں کہے ایسا ہی جملہ تو گستاخی، اور تمہارے اشرف علی تھانوی نے ہمارے نبی کے بارے میں ایسا کہا، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم کیسے تمہیں اپنا امام ماننا؟ ہمارا امام تو وہ ہے جو نبی کو علم غیب والا مانے، ہمارے نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ اور شرک، پتہ نہیں انہوں نے شرک کو کتنا معمولی کر دیا۔ آقا کی حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت مغیرہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے، احد پر میرے آقا تشریف لے گئے تھے، آقا نے وہاں پر فرمایا کہ مجھے میرے بعد میری امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، ہاں یہ بات ہے کہ میری امت دنیا میں پھنس جائے۔ حضور تو کہہ رہے ہیں شرک کا خوف نہیں، اور یہ ظالم پوری دنیا کو مشرک بنانے میں۔ اور آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں الحمدللہ جب تک کہ اسماعیل
یہ وہ بدنام زمانہ کتاب ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا، ورنہ الحمدللہ اس کتاب سے آنے سے پہلے سے لے کے صحابہ تک ہندوستان کا مسلمان صرف اہل سنت تھا۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ بعد میں جنم لیے، یہ تبلیغی جماعت، یہ دیوبند، یہ اہل حدیث، یہ غیر مقلد، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ اور جانتے ہو اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے، سنیے پڑھیے اس کتاب کو، تقویۃ الایمان، جو ہمارے اختلاف کی وجہ ہے، جس میں حضور کو معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل دکھائی گئی۔ اسی تقویۃ الایمان کے مقدمے میں لکھتا ہے مولانا، اچھا میں اگر ایک کتاب لکھوں، میں کتاب کیوں لکھوں گا؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں کتاب اسی لیے لکھوں گا نا کہ لوگ قرآن اور حدیث کی معلومات اس کے ذریعے سے حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں، ہے نا؟ ہے نا؟ کتاب اسی لیے لکھتے ہیں نا کہ اصلاح ہو۔ لیکن یہ تقویۃ الایمان جب لکھی گئی، خود وہ لکھتا ہے کہ اس کتاب میں نے کہیں کہیں شدت سے کام لیا اور شرک اصغر کو شرک اکبر کہہ دیا۔ اس کتاب کے عام ہونے کے بعد جھگڑے ہوگے، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، لیکن لڑ بھڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ جی یہ ان کے مولویوں کی کتاب کی بات بتا رہا ہوں۔ شرک اصغر اور شرک اکبر سمجھو اس کو۔ شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک، دکھاوا، بولیے زور سے، شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا۔ بھئی دکھاوے کے لیے کوئی نماز پڑھے، کوئی امامہ باندھے، کوئی داڑھی رکھے، کوئی بھی کام کرے، وہ شرک اصغر ہے۔ اس سے وہ حکم نہیں ملتا کہ اللہ اس پر جہنم حرام کر دے، گنہگار ہوگا لیکن مشرک نہیں ہوگا۔ لیکن شرک اکبر یعنی جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے۔ تو یہ خود اسماعیل دہلوی کہہ رہا ہے کہ میں نے کہیں کہیں چھوٹے شرک کو بھی بڑا شرک لکھ دیا، اور خود کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب آنے کے بعد لوگ لڑیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے مولوی کتاب اس لیے لکھتے ہیں کہ امت آپس میں لڑے۔ جی امت کو لڑوانے کے لیے کتاب لکھتے ہیں، نیا عقیدہ گھڑنے کے لیے کتاب لکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث سن لیجیے آپ، حذیفہ بن یمان جو ایکسپرٹ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فتنوں کی احادیث بیان کی کتاب الفتن میں، تو اکثر جتنی بھی کتاب الفتن کی روایات ہے اسے حضرت حذیفہ بن یمان نے ہی بیان کی۔ اسے علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جگہ دیا، ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پر نقل کرتے۔ اب حدیث غور سے سنیے آپ، اور اس طبقے کو پہچانیے جو توحید کی آڑ میں پوری دنیا کو مشرک بنانے کا ٹھیکہ لے چکا ہے۔ ان کے نزدیک یہی مسلمان ہیں، یہی توحید پرست ہے، اور پوری دنیا والے مشرک ہیں۔ سنیے، غور سے سنیے۔ حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے میری امت پر ایک آدمی سے خطرہ ہے، مجھے میری امت پر ایک آدمی سے خطرہ ہے، اور وہ ایسا بندہ ہے جس نے قرآن پڑھا، ہٹلر سے نہیں، کسی یہودی سے نہیں، کسی نصارہ سے نہیں، اس سے جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور اس نے اسلام کا لبادہ ہوگا، ظاہراً مسلمان ہے، پھر اللہ اسے لے جائے گا، وہ قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا اور تلوار اٹھائے گا اپنے بھائی پر، اپنے پڑوسی پر، اور وہ اپنے بھائیوں کو مارے گا۔ اور کیوں مارے گا؟ کہے گا کہ یہ شرک کر رہے ہیں۔
حذیفہ بن یمان نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ان دونوں میں صحیح کون ہوگا؟ کیا وہ آدمی صحیح ہوگا جو مشرک بول کر کے دوسرے مسلمانوں کو مار رہا ہے، یا خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میرے آقا سے جب پوچھا گیا تو فرمایا اولا بالشرک، ان میں دونوں میں قریب کون ہوگا یا نبی اللہ؟ اب دیکھیے حضرت حذیفہ بن یمان کا عقیدہ دیکھو نا، یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے، یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نہیں سمجھیں کہ سمجھاؤں گا تو پھر سبحان اللہ کہو گے۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو کہہ رہے یا نبی اللہ، غیب کی خبریں دینے والے یہ بھی خبر دے دو کہ ایک تو وہ جو دنیا والوں کو مشرک کہہ کے مار رہا ہوگا، اور ایک وہ جو مر رہے ہوں گے۔ آقا ان دونوں کے حق پر کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بالرامی، وہ جس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا ہوگا حقیقت میں وہ مظلوم ہوگا، اور جو انہیں مشرک بنا کے مار رہا ہے وہی اصل میں مشرک کہہ کے مار۔ اور آج دوستو خدا کی قسم شام میں یہی ہو رہا ہے، عراق میں یہی ہو رہا ہے، سعودی میں یہی ہو رہا ہے، عرب میں یہی ہو رہا ہے کہ آج ایک طبقہ ہے جو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو یا رسول اللہ کہنے والوں کو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ایسے بندوں کو بھی مشرک کہہ کے مار رہا ہے۔ 60,000 طائف کے لوگوں کو مارا ان سعودیوں نے، مدینے میں لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں کو شہید کیا، مزارات انبیاء کو منہدم کیا، کر رہے ہیں۔ اور سنو، اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں تو آپ کہو کہ یار اپنی اوپر والی بات ہم پر تھوپ رہے ہیں۔ نہیں، انہی اہل حدیث کا ایک مولوی ہے وحید الزمان، کیا نام ہے؟ زور سے بولے، وحید الزمان، جس نے سیاہ ستہ کا ترجمہ کیا، یہ اسی کے ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ وحید الزمان یہ خود لکھتا ہے ہدیۃ المہدی میں اپنی کتاب میں کہ ہمارے کچھ متاخرین نے شرک کے معاملے میں بڑی شدت کی، اور بلا وجہ ان چیزوں کو بھی شرک کہہ دیا جو حقیقتاً شرک نہ تھی۔ اور ان میں متاخرین میں کون تھا ایسا؟ کہا وہ شیخ عبد الوہاب، وہ شیخ عبد الوہاب تھا، اصلی میں اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ خود ان کا مولوی کہہ رہا ہے کہ اس کی عادت یہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی، وحید الزمان کہہ رہا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی مجازن اللہ کی عطا سے بھی کسی ولی کو مددگار مانے، نبی کو مددگار، ہم کیا مانتے ہیں بولو؟ اللہ کی عطا سے، ہے نا؟ بغیر عطا کو نہیں مانتے نا، ہے نا؟ تو وہ خود کہتا ہے وحید الزمان کہ اگر کوئی اللہ کی عطا سے بھی ولیوں کو مددگار مانتا ہے تو یہ اس کو بھی مشرک بتاتا ہے، اور اگر اس بات میں شرک ہوتا ہے وہ خود تردید کر رہا ہے، یہ غلط کیا، اور وہ خود کہتا ہے وحید الزمان کہ اگر اس بات کو ماننا شرک ہوتا تو پھر بدر کے میدان میں بھی فرشتوں نے مدد کی تھی، پھر تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اٹھائے آپ قرآن، اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ ارے جب اللہ کی عطا سے فرشتہ مدد کرنے والا بن سکتا ہے تو اللہ کی عطا سے نبی مدد کرنے والا کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ کی عطا سے فرشتہ زندگی دے سکتا ہے، موت دے سکتا ہے، تو اللہ کی عطا سے نبی زندگی اور موت کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ کی عطا سے جب جبریل لکی غلام زکیہ، مریم، سورہ مریم 19واں آیت، جب اللہ کی عطا سے جبریل بیٹا دے سکتے ہیں تو اللہ کی عطا سے میرا پیغمبر، میرا داتا، میرا غریب نواز بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ سمجھو شرک کے مفہوم کو سمجھو۔ یہ پوری دنیا
تمہیں شرک کے جال میں پھنسانا چاہ رہی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھو الحمدللہ ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے ایسے مسلمان ہیں، نہ ہم کل مشرک تھے اور انشاءاللہ نہ آگے ہم مشرک ہوں گے۔ ہمارا سر، ہماری پیشانی، ہمارا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نبی کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے نا، اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ زور سے بولے۔ ان 99 ناموں میں سے کئی ایسے نام ہیں جو اللہ نے اپنے ہی نام اپنے نبی کو دے دیے۔ زور سے بولے نا، اور زور سے بولو۔ رؤوف کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے مومن؟ اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ مومن کون ہے؟ اللہ۔ زور سے بولو۔ آپ کون؟ آپ کون ہو؟ واہ بھائی، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے اللہ مومن ہے، آپ کیسے مومن؟ شرک۔ آپ کہو گے نہیں، ہم بھی مومن ہیں، اور اللہ نے مومن حضور کو بھی کہا۔ سبحان اللہ۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے، اللہ کو کسی نے مومن بنایا نہیں، اور نبی کو اور ہمیں اللہ نے مومن بنایا ہے۔ پھر ختم ہو۔ اللہ ولی ہے، مددگار۔ اللہ کون ہے؟ زور سے بولو نا، ولی۔ اور کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، یہ جو میرے ولی ہیں، غریب نواز بھی ولی، غوث اعظم بھی ولی۔ تو بھائی کس کو ولی مانے؟ اللہ کو مانے یا ان کو؟ اب کہو گے نہیں، ولی تو اللہ ہے، کہ اللہ نے اپنی عطا سے انہیں بھی اپنا دوست بنایا، مددگار بنایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور رؤوف، حضور رحیم، حضور بھائی رؤوف اور رحیم تو اللہ۔ سمجھیے شرک کہاں سے ہو گیا بھائی؟ صرف غریب نواز کہنے سے ہم مشرک ہو گئے؟ ہم سے کبھی آ کے پوچھا کہ ہم کیوں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ ہم کبھی خواجہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے، اللہ کے جیسا بھی نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے اللہ کی عطا سے یہ بھی غریب نواز۔ حضور رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ نور، اللہ نور السماوات والارض، اور حضور بھی نور۔ یہ دیکھیے آپ کبھی کبھی پڑھیے قرآن کے آخر میں پورے حضور کے نام ہیں۔ کتنے نام ہیں جو اللہ کا بھی ہے وہی رسول کا بھی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اللہ جو بھی ہے وہ از خود ہے، اور نبی کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، نبی کو شان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، لوگوں کے فتوے میں مت آئیے، لوگوں کے فتوے میں مت آئیے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مددگار نہیں ہے تو آپ قرآن میں پڑھیے، جب بدر کے میدان میں 313 مسلمان تھے یا 317 اور سامنے ہزاروں کافر تھے، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ ارے جب اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو فرشتوں نے کیسے کی؟ سمجھیے اس چیز کو، بات وہی کہنی پڑے گی جو ہم کہتے ہیں۔ کیا کہ بھائی جب فرشتہ اللہ کی عطا سے مددگار بن سکتا ہے تو اس کا محبوب محمد بھی اس کی عطا سے مددگار بن سکتا ہے۔ اور سنو، ہمارے امام نے تو قلم توڑ دیا، قلم
توڑ دیا امام نے. اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے. یہ گھر کس کا؟ میں مالک. یہ دکان کس کی؟ میں مالک. تو کہاں سے پیدا ہوگا؟ مالک تو اللہ ہے. کون ہے مالک؟ الملک للہ. یہ سارا ملک اللہ کے لیے. کہاں سے آیا بھائی؟ راستہ بھول گیا. یہ میرا گھر، تیرا گھر کب سے ہوا بھائی؟ کب سے ہوا؟ نہیں 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 نہیں، تو اللہ نے دیا اس لیے میں مالک. میرا امام کہتا ہے خود کو مالک کہو تو تکلیف نہیں. میں اس گھر کا مالک، میں اس کارخانے کا مالک، میں اس پراپرٹی کا مالک، میں اس مشین کا مالک، میں اس نگینے کا مالک. اور اگر ہم نے حضور کو مالک کہہ دیا تو تکلیف نہیں. خواجہ کو مالک کہہ دیا تو تکلیف ہوگی. غریب نواز کو مالک کہہ دیا تو تکلیف ہوگی. امام کہتے ہوتی ہو تو ہونے دے. اب میں تو مالک ہی کہوں گا. میں تو مالک ہی کہوں گا. کسی کے باپ سے نہیں ڈروں گا، کسی مولوی سے نہیں ڈروں گا، کسی جاہل سے نہیں ڈروں گا. میں تو سنیوں یہ عقیدہ بناؤ، مت ڈرو ان کے شرک کے خطرے سے. ان کے کہنے سے آپ مشرک نہیں بنتے. اللہ نے جو قرآن میں رکھا ہے شرک کا اصول، اسی حساب سے آدمی مشرک بنتا ہے. کسی دیوبندی کے کہنے سے، وہابی کے کہنے سے، جماعتی کے کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ رسول کسے مشرک کہے وہ مشرک ہے. امام کہتے میں تو مالک ہی کہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. مالک کے شریک نہیں مانتے. شریک بولو زور سے. ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شریک نہیں مانتے، ہم تو حبیب مانتے. اور وہ بھی اللہ نے بنایا ہے اس لیے مانتے ہیں. اللہ نے کہا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے اس لیے. اور مالک حبیب اور شریک میں فرق بتا دو. آخری بات، مولانا نے اور میں نے ایک پراپرٹی خریدی 100 بیگھہ زمین. سمجھئے گا کتنی بیگھہ زمین؟ 100 بیگھہ زمین. بینک میں اکاؤنٹ کھل گیا اس زمین کے نام کا، ڈبل چیک بنتا ہے دونوں کے نام کا، ہے نا. میں سگنیچر کروں، یہ نہ کرے تو ملے گا پیسہ نہیں. اچھا میرا دل آگیا یار مولانا آگے چل کے کہیں ٹوپی نہیں دیا 50 بیگھہ بیچ دے. میں بیچ سکوں گا؟ کیوں؟ کیونکہ پوچھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ شریک ہے، پارٹنر ہے. بغیر پارٹنر کی مرضی کے نہیں چلتا. لیکن یہ پارٹنر کی بات ہے کہ جہاں مرضی پوچھی جاتی ہے، خواہش پوچھی جاتی ہے، شریک ہو تو مرضی پوچھی جاتی ہے. اور حبیب ہو تو جو مرضی میں آئے وہ کر. جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اللہ نے اعتراض نہیں کیا. کس سے پوچھ کے کیا؟ محبوب تو میرا ہے، یہ چاند تیرا ہے، تو چاہے تو 2 نہیں 4 ٹکڑے کر دے. مفتی اعظم کیا کہتے ہیں؟ تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے پلٹا. اشارہ کر دے مہ 2 بلکہ 2 تو 4 ہو جائے. سورج ڈوب گیا، حضور نے کہا واپس آ جا. اللہ نے نہیں پوچھا کس سے پوچھ کے واپس پلٹایا؟ محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے. یہ ہے حبیب اور شریک کا فرق. تو امام کہتے ہیں عقیدہ کھول کے رکھ دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرا تیرا والی بات اللہ و نبی میں ہے ہی نہیں.
جائے تمہارا، اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے۔ ارے جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے، اور جو نبی کا نہیں وہ کبھی خدا کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتی، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا کے لیے کبھی ڈھلمل مت ہونا، کبھی ڈرنا مت، کبھی ان شرک کے فتوے بازو تو بولو اپنی دکان اپنے پاس رکھ۔ خبردار، یہاں تیری دھاندلی نہیں چلنے والی، یہاں تو قرآن کا حکم چلے گا، مصطفیٰ کی حدیثیں چلے گا۔ الحمدللہ ہم تیرے بولنے پہ نہیں چلتے، ہم تو خدا و رسول کی بولنے پہ چلتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی عطا سے، اس کے ولیوں سے مدد مانگو، نبیوں سے مدد مانگو، مانگو انداز مانگو، بلا جھجک مانگو۔ کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی حرام نہیں۔ ابھی مصیبت آ جائے یا پولیس المدد، ابھی پیٹ میں درد ہو جائے یا ڈاکٹر المدد۔ ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے، غریب نواز نہیں دے سکتے۔ واہ بھائی، ڈاکٹر شافی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتے۔ لعنت ہے ایسے عقیدے پر۔ گمراہ مت کرو ہمیں۔ الحمدللہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید کے متوالے ہیں، ہم اللہ کو، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، سمجھ رہے؟ اور باقی اس کی عطا سے اس نے خود کام سونپے ہیں سب کو۔ ماں بھی کہتی ہے میں نے پیدا کیا ہے میرا بیٹا، باپ بھی کہتا ہے میں نے پیدا کیا میرا بیٹا۔ واہ بھائی، ماں کہے میں نے پیدا کیا، باپ کہے میں نے پیدا کیا تو شرک نہیں۔ ہم کہے کہ یار یہ فلاں ولی کی دعا سے ہوئی، یا فلاں ولی کی وجہ سے یہ بچہ ہو گیا، شرک نہیں ہے۔ کیا مذاق لگا رکھا۔ قوم کو مت بانٹو، خدا کے لیے، خدا کے لیے قوم کو مت بانٹو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ اور آپ سے کہوں گا توحید کی تھوٹی باتیں مت کرو۔ اگر اس اللہ کے بندے ہو نا تو 5 وقت نماز بھی پڑھو۔ جی یہ کیسا بندہ ہے کہ مرضی اپنی چلائے؟ نہیں، اللہ کے بندے ہو تو اسی کے بندے بن کے رہو۔ اس نے کہا نماز پڑھو، فرض ہے پڑھو، حج کرو کرو، زکات دو دو، جھوٹ مت بولو مت بولو جھوٹ، چوری مت کرو مت کرو چوری، بدنگاہی مت کرو مت کرو بدنگاہی، دھوکہ مت دو کسی کو۔ عام ہے، بازار گرم ہے، 6 مہینے میں پیمنٹ دے دوں گا، 6 سال ہو گئے ٹھکانا نہیں پڑا۔ کیا باتیں کر، اللہ کے بندے، نفس کے بندے، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی پیروی۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ایک اور نشست آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اپنے محبوبین کے توسل سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی عزتوں سے نوازے۔ کھڑے ہو جائیں سلام۔ ابن حزم بھی ولی، غوث اعظم بھی ولی، تو بھائی کس کو ولی مانے؟ اللہ کو مانے یا ان کو؟ اب کہو گے نہیں، ولی تو اللہ ہے کہ اللہ نے اپنی عطا سے انہیں بھی اپنا دوست بنایا، مددگار بنایا۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ حضور رؤوف، حضور رحیم، حضور بھائی رؤوف و رحیم تو اللہ ہے۔ سمجھیے شرک کہاں سے ہو گیا بھائی؟ صرف غریب نواز کہنے سے ہم مشرک ہو گئے؟ ہم سے کبھی آ کے پوچھا کہ ہم کیوں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ ہم کبھی خواجہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے، اللہ کے جیسا بھی نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے اللہ کی عطا سے یہ بھی غریب بنایا۔ حضور رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ نور
اللہ نور السماواتی والارض، اور حضور بھی نور۔ یہ دیکھیے آپ کبھی کبھی پڑھیے قرآن کے آخر میں پورے حضور کے نام ہیں، کتنے نام ہیں جو اللہ کا بھی ہے وہی رسول کا بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اللہ جو بھی ہے وہ از خود ہے، اور نبی کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، نبی کو شان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، لوگوں کے فتوے میں مت آئیے، لوگوں کے فتوے میں مت آئیے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مددگار نہیں ہے تو آپ قرآن میں پڑھیے، جب بدر کے میدان میں 313 مسلمان تھے یا 317 اور سامنے ہزاروں کافر تھے، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ ارے جب اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو فرشتوں نے کیسے کی؟ سمجھیے اس چیز کو، بات وہی کہنی پڑے گی جو ہم کہتے ہیں۔ کیا کہ بھائی جب فرشتہ اللہ کی عطا سے مددگار بن سکتا ہے تو اس کا محبوب محمد بھی اس کی عطا سے مددگار بن سکتا ہے۔ اور سنو، ہمارے امام نے تو قلم توڑ دیا، قلم توڑ دیا امام نے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے۔ یہ گھر کس کا؟ میں مالک۔ یہ دکان کس کی؟ میں مالک۔ کہ تو کہاں سے پیدا ہوگا؟ مالک تو اللہ ہے۔ کون ہے مالک؟ الملک للہ، یہ سارا ملک اللہ کے لیے۔ کہاں سے آیا بھائی؟ راستہ بھول گیا؟ یہ میرا گھر، تیرا گھر کب سے ہوا بھائی؟ کب سے ہوا؟ نہیں 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 نہیں، وہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے میں بولتا۔ میرا امام کہتا ہے خود کو مالک کہو تو تکلیف نہیں۔ میں اس گھر کا مالک، میں اس کارخانے کا مالک، میں اس پراپرٹی کا مالک، میں اس مشین کا مالک، میں اس نگینے کا مالک، اور اگر ہم نے حضور کو مالک کہہ دیا تو تکلیف ہوگی۔ خواجہ کو مالک کہہ دیا تو تکلیف ہوگی، غریب نواز کو مالک کہہ دیا تو تکلیف ہوگی۔ امام کہتے ہوتی ہو تو ہونے دے، اب میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کسی کے باپ سے نہیں ڈروں گا، کسی مولوی سے نہیں ڈروں گا، کسی جاہل سے نہیں ڈروں گا۔ میں تو سنیوں یہ عقیدہ بناؤ، مت ڈرو ان کے شرک کے فتوے سے، ان کے کہنے سے آپ مشرک نہیں بنتے۔ اللہ نے جو قرآن میں رکھا ہے شرک کا اصول، اسی حساب سے آدمی مشرک بنتا ہے۔ کسی دیوبندی کے کہنے سے، وہابی کے کہنے سے، جماعتی کے کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اللہ رسول جسے مشرک ہے وہ مشرک ہے۔ امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، مالک کے شریک نہیں مانتے۔ شریک بولو زور سے، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم شریک نہیں مانتے، ہم تو حبیب مانتے، اور وہ بھی اللہ نے بنایا ہے اس لیے مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے اس لیے، اور مالک حبیب اور شریک میں فرق بتا دو۔ آخری بات، مولانا نے اور میں نے ایک پراپرٹی خریدی 100 بیگھہ زمین۔ سمجھیے گا کتنی بیگھہ زمین؟ 100 بیگھہ زمین۔ بینک میں اکاؤنٹ کھل گیا اس زمین کے نام کا، ڈبل چیک بنتا ہے دونوں کے نام کا، ہے نا؟ میں سگنیچر کروں، یہ نہ کرے تو ملے گا پیسہ؟ نہیں۔ اچھا میرا دل آ گیا یار مولانا آگے چل کے کہیں ٹوپی نہیں دی 50 بیگھہ بیچ دے،
میں بیچ سکوں گا؟ کیوں؟ کیونکہ پوچھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ شریک ہے، پارٹنر ہے. بغیر پارٹنر کی مرضی کے نہیں چلتا. لیکن یہ پارٹنر کی بات ہے کہ جہاں مرضی پوچھی جاتی ہے، خواہش پوچھی جاتی ہے، شریک ہو تو مرضی پوچھی جاتی ہے، اور حبیب ہو تو جو مرضی میں آئے وہ کر. جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اللہ نے اعتراض نہیں کیا. کس سے پوچھ کے کیا؟ محبوب تو میرا ہے، یہ چاند تیرا ہے، تو چاہے تو 2 نہیں 4 ٹکڑے کر دے. مفتی اعظم کیا کہتے ہیں؟ تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے پلٹا، اشارہ کر دے مہ 2 بلکہ 2 4 ہو جائے. سورج ڈوب گیا، حضور نے کہا واپس آ جا. اللہ نے نہیں پوچھا کس سے پوچھ کے واپس پلٹایا؟ محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے. یہ ہے حبیب اور شریک کا فرق. تو امام کہتے ہیں عقیدہ کھول کے رکھ دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرا تیرا والی بات اللہ و نبی میں ہے ہی نہیں. وہ جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے. ارے جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے، اور جو نبی کا نہیں وہ کبھی خدا کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر. جو وہاں سے ہو یہی آتی، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. خدا کے لیے کبھی ڈھلمل مت ہونا، کبھی ڈرنا مت، کبھی ان شرک کے فتوے بازو تو بولو اپنی دکان اپنے پاس رکھ. خبردار، یہاں تیری دھاندلی نہیں چلنے والی، یہاں تو قرآن کا حکم چلے گا، مصطفیٰ کی حدیثیں چلے گا. الحمدللہ ہم تیرے بولنے پہ نہیں چلتے، ہم تو خدا و رسول کی بولنے پہ چلتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے. اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی عطا سے، اس کے ولیوں سے مدد مانگو، نبیوں سے مدد مانگو. مانگو، انداز مانگو، بلا جھجک مانگو. کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی حرام نہیں. ابھی مصیبت آ جائے یا پولیس المدد، ابھی پیٹ میں درد ہو جائے یا ڈاکٹر المدد. ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے، غریب نواز نہیں دے سکتے. واہ بھائی، ڈاکٹر شافی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتے. لعنت ہے ایسے عقیدے. گمراہ مت کرو ہمیں. الحمدللہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید کے متوالے ہیں. ہم اللہ کو، اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتے. سمجھ رہے؟ اور باقی اس کی عطا سے اس نے خود کام سونپے ہیں سب کو. ماں بھی کہتی ہے میں نے پیدا کیا ہے میرا بیٹا، باپ بھی کہتا ہے میں نے پیدا کیا میرا بیٹا. واہ بھائی، ماں کہے میں نے پیدا کیا، باپ کہے میں نے پیدا کیا تو شرک نہیں. ہم کہے کہ یار یہ فلاں ولی کی دعا سے ہوئی، یا فلاں ولی کی وجہ سے یہ بچہ ہو گیا. شرک نہیں ہے. کیا مذاق لگا رکھا. قوم کو مت بانٹو، خدا کے لیے، خدا کے لیے قوم کو مت بانٹو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. اور آپ سے کہوں گا توحید کی دھوتی باتیں مت کرو. اگر اس اللہ کے بندے ہو نا تو 5 وقت نماز بھی پڑھو. جی یہ کیسا بندہ ہے کہ مرضی اپنی چلائے؟ نہیں، اللہ کے بندے ہو تو اسی کے بندے بن کے رہو. اس نے کہا نماز پڑھو، فرض ہے پڑھو، حج کرو کرو، زکات دو دو، جھوٹ مت بولو جھوٹ، چوری مت کرو چوری، بدنگاہی مت کرو بدنگاہی، دھوکہ مت دو کسی کو. عام ہے، بازار گرم ہے، 6 مہینے میں پیمنٹ دے دوں گا، 6 سال ہو گئے ٹھکانا نہیں دے. کیا باتیں کر. اللہ کے بندے، نفس کے بندے، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ کی بندگی، اللہ کی پیروی.
اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ ایک اور نشست آپ کے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اپنے محبوبین کے توسل سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان کی عزتوں سے نوازے. کھڑے ہو جائیں سلام سلام شفیع امم تم پہ بے حد سلام جمیل و شیعہ تم پہ بے حد سلام. فکر امت میں لب پر دعائیں نہیں. فکر امت میں لب پر تم پہ بے حد سلام شفیع امم تم پہ بے حد سلام جمیل و شیعہ تم پہ بے حد سلام. لا مکان کے مکی آپ جب ہیں بنے آپ جب ہیں بنے عرش زیر قدم تم پہ بے حد سلام شفیع امم تم پہ بے حد سلام جمیل و شیعہ تم پہ بے حد سلام. پھر مدینے میں مجھ کو بلا لیجیے. 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 پھر مدینے میں ہم کو بلا لیجیے. پھر مدینے میں سب کو بلا لیجیے. اے میرے محترم تم پہ بے حد سلام شفیع امم تم پہ بے حد سلام جمیل و شیعہ تم پہ بے حد سلام. لو مدینے کا ماہ تمام آ گیا. 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 ہو گیا کعبہ ہم تم پہ بے حد سلام شفیع امم تم پہ بے حد سلام جمیل و شیعہ تم پہ بے حد سلام. لب پہ جاری ہو کلمہ زبان پر درود. 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 نکلے جب بھی تم پہ بے حد سلام شفیع امم
جمیل تم پہ بے حد سلام لاج اپنی غلاموں کی رکھتے ہو تم 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 رکھنا میرا بھرم تم پہ بے حد سلام شفیع امم تم پہ بے حد سلام جمیل شیم تم پہ بے حد سلام چاہتا ہے رضا شاکر سلام چاہتا ہے رضا شاکر زدہ چاہتا ہے رضا شاکر زدہ چاہتا ہے رضا شاکر زدہ کہہ تو راضی ہے ہم تم پہ بے حد سلام شفیع امم تم پہ بے حد سلام جمیل شیم تم پہ بے حد سلام حبیب سیدی یا رسول اللہ روح جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو سامنے روضہ تیرا ہو لب پہ جاری سلام ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب شرک کی باتیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ سب چیزیں آپ کو سیکھنی ہے یا نہیں؟ سیکھنی ہے نا؟ تو اب انشاءاللہ آپ کو سنی دعوت اسلامی کے نوری قافلے میں بھی سفر کرنا ہے۔ تو جتنے بھی یہاں احباب ہیں انشاءاللہ 10 محرم کے بعد نوری قافلوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ اپنا نام ہمارے ساتھیوں کے پاس لکھوا دیں انشاءاللہ۔ حضرت اس بھی ماشاءاللہ بڑی عظیم مسجد میں امام ہیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ حضرت بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اہل سنت کے قافلوں میں بھیجیں، توحید والوں کے قافلے میں بھیجیں، عشق مصطفیٰ والوں کے قافلے میں بھیجیں گے نا انشاءاللہ 3 دن کا، 4 دن کا، 1 دن کا، تاکہ وہ وہاں جا کر کے نماز بھی سیکھے اور اللہ اور رسول کا ادب بھی سیکھے۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ یہ میرے اس پاس رسالہ ہے، اس کا نام ہے ماہنامہ احساس۔ یہ آپ ہی کے پہاڑ گنج کی برکتیں ہیں۔ یہاں سے الحمدللہ پورے راجستھان نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جاتا ہے یہ رسالہ، لیکن آپ اس کے شاید ممبر نہیں ہے۔ کون کون نہیں ہے ممبر اس کا؟ جو اس کا ممبر نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، پورا ہاتھ اٹھائیں نا یار، سمجھ میں آئے۔ انشاءاللہ کل کے کل صرف 200 روپیہ، سال کا 200 روپیہ۔ ابھی آپ ہوٹل میں چلے جاؤ تو 200 روپیہ ہو جائے گا، 17 روپے کا ایک پڑتا ہے۔
تو آپ کل کے کل انشاءاللہ مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں، ان کے پاس رسید کٹوا کر کے اس کے ممبر بنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کی جمعہ میں کوشش کریں گے، یہ اپنا رسالہ ہے جس میں الحمدللہ یہاں سے یہ چلتا ہے، یہ سب پہاڑ گنج کی رہتا ہے۔ اور اس رسالے کے آخر میں یہ لکھا ہے انشاءاللہ اس سال 28، 29، 30 تاریخ نومبر کی، کیا تاریخ ہے بولی؟